29 दिसंबर 2006 सुबह के 3 बजे बगदाद की जेल में एक कोठरी की रोशनी अचानक चालू होती है। अमेरिकी गार्ड्स लेफ्टिनेंट जैक्सन और उसका ट्रांसलेटर करने वाला जोसेफ धीरे से अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथ में कागज का एक टुकड़ा है, लेकिन वो सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि एक हुक्म मौत था जिस पर दुनिया के सबसे बहादुर लीडर का नाम लिखा था, सद्दाम हुसैन। लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन को जगाया गया, उन्होंने अपनी आंखें खोली, ना चौंके, ना घबराए, ना शिकवा किया, ना माफी मांगी, बल्कि मुस्कुराते रहे, जैसे कह रहे हो, मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझसे डरेगी। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, जा जहन्नम में। सद्दाम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, वही जहन्नम तो अब इराक है। फिर वो घड़ी भी आई जब सद्दाम को फांसी के तख्ते पर लाया गया। उनके होठ हिले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। लेकिन इससे पहले कि वो रसूलुल्लाह कह पाते, लीवर खींच लिया गया। कलमा अधूरा रह गया, लेकिन सद्दाम की बहादुरी मुकम्मल हो गई। वो ना कांपे, ना रुके, ना टूटे, बल्कि पूरे एतमाद के साथ दुनिया को ये पैगाम दे दिया गया, जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ता है उसकी हार भी ताज बन जाती है। वो 12 अमरीकी गार्ड्स जिनकी ड्यूटी सद्दाम हुसैन की निगरानी पर लगी थी, जिन्हें जेल के अंदर सुपर 12 कहा जाता है, उनके सामने सद्दाम ने बेहद ठहराव और सुकून से कहा, मुझे इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चेहरा बदला, ना आवाज कांपी, जैसे सद्दाम मौत को नहीं, मौत उन्हें सलाम कर रही हो। इन्हीं 12 गार्ड्स में से एक विल बार्डन वर्पर नामी फौजी बाद में किताब लिखता है, द प्रिजनर इन हिज पैलेस, जिसमें सद्दाम हुसैन के उन आखिरी दिनों का जिक्र किया गया जो किसी आम कैदी के नहीं बल्कि एक शेर की सलाखों के पीछे की कहानी थी। 29 दिसंबर की शाम गार्ड रूम में सब जानते थे कि ये सद्दाम हुसैन की आखिरी रात है, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर फिर भी वही रुबाब, वही सुकून। उस रात उन्होंने जो खाना खाया वो था लॉबस्टर टेल्स, जो अमरीकी फौजियों ने अपने कैंप विक्ट्री के कैफे से मंगवाया था। आखिरी खाने में भी बादशाहत नजर आई। हिरासत में रहते हुए सद्दाम हुसैन का वजन भी बढ़ गया था। हंसते हुए एक बार फौजियों से कह दिया, अब मैं भी अमरीकियों की तरह मोटा हो गया हूं। उनकी बातों में जहर नहीं, जोक था, जैसे हर लम्हे को अपना बना रहा हो। लेकिन उस रात एक गार्ड ने चुपके से सद्दाम हुसैन का छोटा रेडियो तोड़ दिया ताकि वो अपनी मौत की खबर खुद ना सुन पाए। लेकिन शायद वो भूल गया था, जिसे अपने अंजाम का इल्म हो वो खबर नहीं सुनता, इत्तेफाक करता है। इधर टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगी थी, सद्दाम हुसैन को बहुत जल्द फांसी दी जाएगी। लेकिन जेल के अंदर वही सद्दाम हुसैन थे, एक तख्त से उतरा हुआ बादशाह, जो आखिरी बार अमरीकी गार्ड्स को देखकर बोला, गुड नाइट। उन्होंने बिस्तर पर लेटने से पहले जैसे सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया हो। गार्ड्स ने उनकी सेल की लाइट बंद कर दी और सद्दाम हुसैन नींद की आगोश में चले गए। रात के 3 बजे जब ट्रांसलेटर जोसेफ ने उन्हें झिंझोड़ कर उठाया, तो वो पल खुद जोसेफ के लिए भी सबसे भारी था। 15 महीने तक वो आदमी जो सिर्फ एक ट्रांसलेटर था, अब एक दोस्त बन चुका था। उस दोस्त को कैसे बताया जाए कि आज तेरी जिंदगी की आखिरी सुबह है? जोसेफ ने नरमी से सद्दाम को बताया और उसे वक्त दिया ताकि वो खुद को मौत के लिए तैयार कर सके। इधर जेल में सुपर 12 की टीम तैयारियों में लग चुकी थी कि कैसे सद्दाम हुसैन को गैलो यानी फांसी के तख्ते तक ले जाया जाए। और उधर पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान के बाद की दूसरी सुबह के लिए ईद की तैयारियों में लगे हुए थे। एक तरफ ईद का चांद, दूसरी तरफ एक लाश की चुप्पी। इसी बीच ड्यूटी पर मौजूद 2 अमरीकी गार्ड्स हंसी मजाक करने लगे। सद्दाम हुसैन ने गुस्से में पूछा, क्या तुम लोग इस वाकये पर खुश हो? उनकी हंसी वही रुक गई, क्योंकि ये सवाल जेल में नहीं, ज़मीर के दरवाजे पर था। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने इस्लामी तरीके से गुस्ल किया और पूरी पाकीज़गी के साथ तैयार हुए। लेकिन जब उन्होंने सॉक्स ढूंढे, अपने मोजे ढूंढे, तो वो गायब थे। गार्ड्स ने मदद की और जब मोजे मिल गए, सद्दाम हुसैन ने मुस्कुराकर देखा, जैसे कह रहा हो, चलो
آخری سفر اب مکمل ہو جائے گا۔ اس وقت تھوڑی بے چینی بھی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود نہیں دوسروں کی فکر کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اپنی نیند پوری کر لی؟ آج کا دن آسان نہیں ہوگا۔ گارڈز کو اس وقت سمجھ آیا کہ سامنے جو کھڑا ہے وہ صرف ایک مجرم نہیں بلکہ ایک پوری تاریخ ہے۔ پھر صدام حسین چپ چاپ بیٹھے اور اپنی چیزوں کو ایک ٹک دیکھتے رہے، جیسے وہ اپنی موت نہیں اپنی یادوں کو سلام کر رہے ہو۔ پھانسی سے کچھ ہی گھنٹوں پہلے صدام حسین اپنی سیل میں بیٹھے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ڈائری کو پلٹ رہے تھے۔ وہ وہی ڈائری تھی جس میں انہوں نے قید کے دنوں کے جذبات لکھے تھے۔ کبھی سوچ میں ڈوب جاتے، کبھی یوں ہی پنے پلٹتے۔ پھر انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور ایک نیلے رنگ کا ڈبہ نکالا۔ سامنے سپر 12 کی ٹیم کا ایک گارڈ جس کا نام ہچ تھا وہ کھڑا تھا۔ صدام حسین نے اسے دیکھا اور کہا، میرے دوست۔ ہچ حیران ہو کر آگے آیا۔ صدام نے جیل کی سلاخوں سے وہ نیلا ڈبہ اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ پھر انہوں نے اپنی کلائی سے ریمنڈ ویل کی مہنگی گھڑی اتاری اور ہچ کی طرف بڑھا دی۔ ہچ نے کہا، نہیں، میں یہ نہیں لے سکتا۔ لیکن صدام حسین مسکرائے اور بولے، میں چاہتا ہوں تم اسے رکھو، تم ایک اچھے دوست ہو۔ ہچ جھجک رہا تھا تو صدام حسین نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو بس ہمارے بیچ کا راز رہے گا، نہ میں بتاؤں گا نہ تم۔ پھر انہوں نے ہچ کی کلائی پکڑ کر اپنی گھڑی اس کی کلائی پر پہنا دی۔ ہچ نے بھی چپ چاپ وہ پہن لیا، کیونکہ اس پل میں نہ کوئی قیدی تھا نہ کوئی گارڈ، بس دو انسان تھے اور ایک رشتہ دوستی کا۔ سپر 12 کی ٹیم کے کئی گارڈز صدام حسین کو اتنا ماننے لگے تھے کہ وہ کہتے ہیں، اگر جیل میں ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ہماری جان بچانے کے لیے بھی جان دے دیتا۔ اس کے بعد صدام حسین اپنی جیل میں واپس گئے۔ انہوں نے پھانسی کے دن پہننے کے لیے ایک شاندار سوٹ چنا جسے بڑے اطمینان سے پہنا۔ پھر انہوں نے خوشبو لگائی، اتنا زیادہ عطر لگایا کہ جس کی مہک پوری جیل میں پھیل گئی۔ کہتے ہیں وہ خوشبو 1 کلومیٹر تک محسوس ہوتی تھی۔ جیل کی سپر 12 ٹیم اب پوری طرح تیار تھی۔ ان کا مقصد تھا صدام حسین کو عراقی افسروں کے حوالے کرنا جو انہیں پھانسی کے تختے تک لے جانے والے تھے۔ جیسے ہی گارڈز ان کی سیل کے پاس پہنچے، صدام حسین اٹھ کر ان کے بیچ آ کھڑے ہوئے۔ وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا، تم لوگوں نے جیل میں میری بہت اچھی دیکھ بھال کی۔ تم میرے لیے صرف گارڈ نہیں تھے بلکہ ایک گھر کے اپنے جیسے تھے۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے سبھی گارڈز سے ہاتھ ملایا، شکریہ ادا کیا اور کہا، اب میں ایک سپاہی کی طرح اپنی جان دوں گا۔ کچھ گارڈز نے محسوس کیا کہ صدام حسین کی آنکھیں بھی نم ہو چکی ہے۔ اب وقت تھا انہیں پھانسی کی جگہ لے جانے کا۔ یہ جگہ تھی کاظیمیہ، ضلع بغداد میں۔ استخبارات ملٹری انٹیلیجنس کا پرانا ہیڈ کوارٹر جو اس وقت کیمپ جسٹس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں 60 سال پہلے صدام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، اور آج وہیں سے 400 کلومیٹر دور اس کا آخری سفر شروع ہو رہا تھا۔ جب صدام حسین کو بختر بند گاڑی سے باہر نکالا گیا تو ہر قدم پر ان کا حوصلہ اور مضبوط ہوتا گیا۔ کوئی ڈر نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، چہرے پر صرف ایک چیز تھی، اپنے ملک کے لیے جان دینے کا فخر۔ اب امریکن گارڈز نے صدام حسین کو عراق کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر الربائی کے حوالے کر دیا۔ اس لمحے پر سپر 12 کے گارڈز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ول بارڈنور پر اپنی کتاب دی پریزنر ان ہز پیلس میں لکھتے ہیں، ہم نے کبھی صدام حسین کو ایک سائیکو یا قاتل کی نظر سے نہیں دیکھا، ہم انہیں اپنے دادا کی طرح ماننے لگے تھے۔ ایڈم فاجرسن جو سپر 12 ٹیم کے گارڈ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا۔ اب الربائی کے مطابق، الربائی کہتے ہیں، جب میں نے صدام کو اندر لایا، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا، وہ ہتھکڑیوں میں تھے۔ ہم انہیں اس جج کے کمرے میں لے گئے جہاں ان کے خلاف الزامات کی لسٹ پڑھی گئی، اور ہر الزام کے جواب میں صدام حسین صرف ایک ہی بات کو دہراتے رہے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، فلسطین مرد آباد، ایران کی فارسی اکڑ مرد آباد۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں ایک باعظمت لیڈر اپنے اصولوں کے ساتھ موت کو گلے لگانے جا رہا تھا۔ ایسے لمحے اتہاس میں بہت کم لکھے جاتے ہیں اور کبھی بھلائے نہیں جاتے۔ الربائی بتاتے ہیں، جب صدام حسین کو
پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جا رہا تھا وہ بالکل سامانیہ اور مطمئن تھے، نہ کسی بات کا افسوس، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی جھجک۔ الرباعی نے ایک انٹرویو میں کہا، وہ ایک مجرم تھا، ہاں یہ سچ ہے۔ وہ ایک قاتل تھا، ہاں یہ بھی حقیقت ہے۔ وہ قصائی تھا، بالکل صحیح، مگر اس کے باوجود وہ اپنی موت کا سامنا کرنے کے لیے بے مثال ہمت اور طاقت کے ساتھ کھڑا رہا۔ جس جگہ پھانسی ہونی تھی وہاں کوئی جلاد یونیفارم میں نہیں تھا۔ ایک نے لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی، دوسرا ٹین کی کوٹ میں تھا، مگر صدام حسین کا انداز ایک لیڈر جیسا تھا۔ کالے اوور کوٹ کے نیچے سفید شرٹ، گلے میں ایک مفلر اور سینہ تان کر کھڑا تھا۔ جس وقت جلاد انہیں کانپتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے سینہ چوڑا کر کے کھڑا رہ کر ان کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے اس منظر کی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ جب صدام حسین کو جلاد کے حکم ملتے وہ بے جھجک اور بنا ڈرے مانتا گیا۔ جب انہیں پھانسی سے پہلے چہرہ ڈھکنے والی ٹوپی پہننے کو کہا گیا تو انہوں نے صاف منع کر دیا، کیونکہ صدام حسین نے اپنے حکمرانوں سے کہا تھا، اگر میرا آخری وقت آئے تو وہ لمحہ ہر حال میں قید ہونا چاہیے، کیونکہ عرب بدو پرمپرا ہے، زندگی میں جتنے بھی منظر آئے اصلی تاریخ وہی یاد رکھے گی جو آخری ہوگا، اور وہ آخری سین شاندار ہونا چاہیے۔ اب صدام حسین کے خلاف کھڑے لوگ شور مچا رہے تھے، مقتدا مقتدا مقتدا۔ یہ لوگ دراصل مقتدا الصدر کا نام لے رہے تھے، جو صدام حسین کا دشمن شیعہ ملیشیا مہدی آرمی کا مکھیا تھا۔ یاد رکھے 1980 میں صدام حسین نے محمد باقر الصدر کو یعنی مقتدا کے سسور اور چاچا ان کو پھانسی پر لٹکا دیا تھا، جو اس وقت کے شیعہ مذہبی رہنما تھے۔ لوگوں کی اس بدتمیزی بھری چیخوں پر صدام ہنس پڑے اور کہنے لگے، کیا تم اسے اپنی بہادری سمجھتے ہو؟ تو بھیڑ سے کسی نے چلا کر کہا، جاؤ جہنم میں۔ تو صدام حسین نے اسی لہجے میں طنز کیا، وہی جہنم جو آج کا عراق بن چکا ہے۔ اور اب صدام حسین نے پھانسی سے پہلے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کیا، مگر جیسے ہی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد کہا تو جلاد نے لیور کھینچ دیا اور صدام دو آخری لفظ یعنی رسول اللہ نہ کہہ سکے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ اگر صدام حسین کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہو کہ انہیں پھانسی کیوں دی گئی، ایسا آخر انہوں نے کیا کیا تھا، تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ یہ لکھیے کہ صدام حسین کی پوری ہسٹری بتاؤ، تو ہم انشاءاللہ اس پر ایک پوری ڈیٹیل میں ویڈیو لے کر آئیں گے۔